ان کے اوپر کافر کے فیصلے نہیں کرو. اور ادھر وہ جس نے مسلمانوں کو مار مار کے شہید کیا، جب وہ تلوار کے گھر میں آیا اس نے صرف قال لا الہ الا اللہ کہا. انسان کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے جب قیامت کے دن اس کلمے کو لے کر آیا تو اسامہ تم کیا جواب دو گے؟ تو میرے وہ بھائی بتائیں جو مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، کل اپنی نمازیں، رسول اللہ سے محبت، قرآن پر ایمان، اللہ رب العزت پر ایمان، یہ ساری باتیں لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ صرف یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، باقی جو مرضی کر دیں معاف کر دیجیے گا. آپ نے اس آیت کو بھی غلط سمجھا تھا، اس لیے تو آپ جو مرضی کر رہے ہیں. شریعت نے کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں. یہ بالکل وہی یہودیوں والا رویہ ہے. ہم تو فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، ہم قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ نے تو آیت کا ایک حصے کو لے لیا، باقی قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ باقی قرآن اور شریعت کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ باقی قرآن اور شریعت حدیث بھی تو یہی بیان کر رہی ہے نا کہ رکو، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو اپنے بھائی کو. یعنی کہ شریعت وہ جو شریعت ہمیں اس حد تک احتیاط کرنے کا حکم دیتی کہ آپ رستے سے گزر رہے ہیں تو اپنے اوزار کو سنبھال کے رکھو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی رستہ سے گزرنے والے کو. تو وہ کیا آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کے، یعنی کہ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان رہے ہیں، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ یہ اسلام ہے، ایمان ہے، اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ کے ساتھ محبت. یہ سب سے بڑھ کر ہے. ہم میں سے میں سب سے گناہگار بندہ یہاں بیٹھا ہوں، سب سے گناہگار کے ہاں یہ اس کی سب سے قیمتی اثاثہ ہے. تو آپ اس کے قیمتی اثاثے پر اٹیک کر رہے ہو کہ تمہارا یہ احساسہ، تمہارا یہ قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تم کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو. شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو لہذا اس منصب پر اللہ رب العزت نے ہمیں فائز نہیں کیا تھا. دوسرا، ان افراد کا جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط حلقے کو تھام لیا. تو یہ آیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے آئے آپ کے سامنے، آپ اس کو طاغوت قرار دو، اس طاغوت سے کنارہ کشی اختیار کرو. تو یہ بھی ان کا ایک جسارت ہے قرآن کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو ہے وہ مفہوم ہے جو ترمذی کے اندر آئی ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی تفسیر میں، اس کے معنی بیان کرنے میں اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. تو آپ قرآن کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں اور اس کے اپنا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جی قرآن میں کفر بالطاغوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مسجد توحید اور مسلم مسجد اور آپ کی تنظیم کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ تو مسلمان ہیں، اور جو اس سے بعد سارے ہیں وہ طاغوت ہیں اور طاغوت کے پرستار ہیں. لہذا یہ آیت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ ان کو کافر ٹھہرائیں، ان کو کافر اور مشرک اور مرتد سمجھیں. تو یہ ایک آپ کی جسارت ہے اس حدیث کے تناظر میں کہ آپ نے قرآن کی وہ تفسیر کی ہے جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور نہ صحابہ نے کی ہے اور نہ ان کے شاگردوں نے بیان کی ہے. لہٰذا یہ جسارت آپ کو کہاں لے جائے گی؟ حدیث نبوی کے مطابق کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی تفسیر میں اس کے معنی بیان کرنے میں اپنے تئیں اپنی اپت سے، اپنی سوچ سے کچھ بیان کیا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو لہٰذا ان دو باتوں کو آپس میں گڑ مٹ جو کرنے کی ان کی کوششیں ہیں کہ جی یہ جو تکفیر کے مسئلے کو لے کر اٹھے ہیں وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے انکاری ہو رہے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت کا کفر کیا جائے، اور یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں سارے کے سارے طاغوت ہیں، ان کا کفر کریں، ان کو کافر ٹھہرائیں. سبحان کا ھذا بہتان عظیم، ان کا بہتان ہے بہت بڑا. اللہ رب العزت کے اوپر بہت بڑی جسارت ہے ان کی. ان کو سورہ نور کے تناظر میں ہم کہیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کل کھڑے ہونے سے ڈریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ،
ان کو ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ اس نے اس مسئلے کو ہمیں سمجھایا، اور اس کو مسئلے کے سمجھنے کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف اس ایک چار دیواری اور اس ایک اندھے کنویں کے اندر اپنے آپ کو قید نہیں کر لیا، بلکہ اللہ رب العزت کی جو نازل شدہ کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو جملہ علوم ہیں ان کی طرف بڑھے، علم حاصل کرنے کی طرف اپنے آپ کو طالب علم بنا لیا ہے. جب طالب علم بنایا ہے، عالم ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم طالب علم ہیں. ہم جب طالب علم بنے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر راستے کھول دیے. تو طالب علم بنیے. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ، نبی کا درجہ معلم کا ہوتا ہے اور ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھاتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. جب یہ دعا ایک بندہ پڑھتا ہے نا، بچوں کو ہم سکھاتے ہیں عموماً ربی زدنی علما، جو ہی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک تصور اپنے اندر لے آتا ہے کہ میں طالب علم ہوں، اب علم حاصل کرنے والا ہوں. خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طالب علم کی حیثیت سے سورہ طٰہٰ میں یوں بتا رہا، کتنا بڑا درجہ ہے. یعنی کہ طالب علم ہو جانا کوئی آپ کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جو ہمارے مخاطب ہیں وہ جان رہے ہیں کہ آپ طالب علم بنیے. الحمدللہ ہم طالب علم بنے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ راستے کھولے ہیں کہ کس اپروچ پر اور کس قاضی بننے کے جو ہے وہ ایک اپروچ پر ہم فائز تھے. جب ہم طالب علم بنے ہیں تو پھر الحمدللہ جھکے ہیں. پریشانی آئی ہے کہ جو کچھ ہم کرتے آئے یہ غلطی کرتے ہیں. میں پھر عرض کرتا چلوں، نہ ہم عالم بنے ہیں نہ ہم عالم ہیں، ہم طالب علم بنے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ رہی ہے. تو طالب علم بننے کی یہ ہے خصوصیت کہ اس کے اندر عجز آتا ہے، انکساری آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے. اللہ کا خوف آتا ہے کیونکہ وہ علم کے راستے پر جب چل جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سمندر اور دریا کی مچھلیاں ہیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو جب وہ مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کے اوپر رحمت کیوں نہ برسائے. تو اللہ رب العزت کی رحمت برسی ہمارے اوپر کہ ہم نے اس روش سے توبہ کی. ہم ان بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی بیٹھیں یار، مکالمے کا رستہ کھول کر رکھیے، گفت و شنید کا رستہ کھول رکھیے. اور یہ ہم سے آپ سے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ آپ اس سے پہلے ان لوگوں سے کرتے آئے ہیں جن کو آپ دعوت دیتے تھے. وہ کسی مسلک سے اٹیچ تھے، کسی مسلک میں، تو آپ کہتے تھے یار ٹھیک ہے کم سے کم آپ کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرو، سوال و جواب کا سیشن ہم نے رکھا ہے، ہم سے سوال و جواب تو کرو، ہمارا یہ لٹریچر ہے لٹریچر تو پڑھو. تو ہم بھی آپ سے وہی عرض کر رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے عرض کرتے آئے ہیں کہ بیٹھو بھائی، سمجھو، ہم سے نہیں، ہم سے زیادہ بہتر لوگوں سے سمجھو، پڑھو، سوال و جواب کرو، کوئی اپنے اوقات دو ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے. لیکن یہاں پر آ کے آپ اپنا رویہ بدل دیتے ہیں تو دوسروں کے لیے معیار ہو رہا ہے آپ کا، اپنے لیے معیار ہو رہا ہے آپ کا. تو یہ کچھ گزارشات تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کے سامنے رکھیں. ان بھائیوں کو بھی خصوصی طور پر ہم بار بار دعوت دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس سٹیج پر لے کر آئیں. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ کلی طور پر علم حاصل کر چکے تھے اور اس سے آگے ان کو کسی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تکبر ہے. اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے. ابلیس جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کے اندر یہ تکبر ہی آیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، وجہ اس کی تکبر بنی تھی، لہذا کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے، اس کی عزت ہے. جو تکبر کرتا ہے گویا اللہ رب العزت کی عزت اور چادر کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. کر نہیں سکتا لیکن اپنے تھی. تو لہذا یہ تکبر ہے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ سمجھ لینا کہ ہم تو جہاں پہنچنا تھا جی پہنچ چکے، ہم نے جو علم حاصل کرنا تھا اس کی بام کمال ہم نے حاصل کر لیا، اس کے عروج کی طرف پہنچ چکے ہیں. یہ ایک بہکاوا ہے، شیطان کا وسوسہ ہے. لائیے اپنے آپ کو طالب علمی کے لیول پر، درجے پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس طرح
اس کا جو وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں یہ طالب علمانہ کوششیں کرتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، راستے معلوم کرنا چاہتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے اوپر راستے کھولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا اس مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہمارا یہ تصور اللہ رب العزت نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ ہم مسلمان امت ہیں، نہ کہ ہماری مسجدوں کی بنیاد پر بنائی ہوئی جماعتیں امت ہیں، بلکہ ہم بحیثیت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی بنیاد پر امت ہیں۔ وہ فلسطین میں پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ عراق میں ہے، شام میں ہے، برما میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، وہ سماٹرا کے ان جزیروں میں ہے، وہ اٹلی اور برازیل کے علاقوں میں ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ تو ان مسجدوں کے اندر جو ایک امت بنا چکے تھے، ہم اس سے نکال کر اس وسیع امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم کی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا، تو اس کو پر ہمیں قائم رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کا صحیح مفہوم ہمارے اوپر اور واضح کرے، اور اس مسئلہ تکفیر کو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی، تاکہ ہم ان بھائیوں کو بھی جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر اس سے اگر واپس آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں لے آئے، ان کو بھی اس مسئلے کی سمجھ عطا فرما دے، وہ بھی اس امت میں واپس آ جائیں، اس بند اندھے کنویں میں سے نکل کر اس وسیع سمندر کے اندر آ جائیں جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، یہاں پر پیار اور محبت کو برسائیں۔ اور دوسرے پہلو سے جو آپ ہمارے بھائی ہیں، جو ہم جن کی طرف ہم لوٹ کر آئے ہیں، کہ اس معنی میں کہ آپ کو ہم جو غلط اس سے پہلے کہتے آئے ہیں وہ ہم غلطی پر تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں یہ بات اگر الگ ہے دونوں طرف سے کہ ہم میں غلطی دیکھیں تو اصلاح کیجیے، اور ہم آپ میں غلطی دیکھیں گے تو ہم اصلاح کریں گے، اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے، ایک دوسرے کی اصلاح۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، تو اصلاح ہم ایک دوسرے کی کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کے اوپر اب ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آپ بھی کرتے رہیں ہم بھی کرتے رہیں گے، کبھی بھی نہیں۔ ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور آپ کو ہمارے لیے خیر خواہ بننا ہے، اور ہم نے آپ کے لیے خیر خواہ بننا ہے۔ جو صحیح ہے وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے بیان کیا ہے، جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے اوپر اس لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، تو ہماری ہمیشہ رہنمائی اور اصلاح جو ہے وہ فرماتے رہنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔